الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، ترجمہ قرآن کے حوالے سے آج ہماری 5ویں کلاس ہے۔ اس سے پہلے ہماری 4 کلاسیں ہو چکی ہیں، اور ان 4 کلاسوں میں ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 تک پڑھا ہے، اور یہ 141 تک پڑھا ہے، اور یہ آیت نمبر 141 جو ہے یہ پہلے سپارے کی آخری آیت ہے۔ آج ہم دوسرے سپارے کا آغاز کرنے لگے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہمیں بات جو ہے وہ پیچھے سے لے کر چلنی ہے، کیونکہ یہ ایک مربوط سلسلہ ہے۔ پچھلا مضمون جو ہے وہ اگلے کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے، لہذا کچھ چیزیں جو ہے وہ پچھلے مضمون کے حوالے سے جو ہے وہ نوٹ کر لیں۔ پچھلا سپارہ، پہلا سپارہ، اور اس میں خاص طور پہ سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ آیت نمبر 41 ہوگی، 40-41 ہوگی، جہاں سے بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور آیت نمبر 141 تک یہ سارا خطاب جو ہے یہ امت بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے۔ امت بنی اسرائیل وہ امت ہے جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی نمائندہ امت تھی، اور یہ بات سمجھ لیں کہ اس زمین پر انسان کا جو آغاز ہوا ہے وہ ایک جوڑے سے ہوا ہے، آدم اور حوا سلام علیہ۔ پھر آہستہ آہستہ انسانوں کی جو ہے وہ آبادی کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہوا، اور پھر انسانوں کے مسائل جو تھے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بدلتے گئے، لہٰذا
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات آتی رہیں، پھر وہ جس لیول پر کوئی معاشرہ ہوتا تھا اس لیول کی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی تھی۔ نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے معاشرہ جو ہے وہ کبھی اتنا جو ہے وہ جڑا نہیں تھا، یعنی آپس میں مربوط نہیں ہوا تھا، جسے آج کے دور میں لوگ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں گلوبل ولیج، گلوبل ولیج کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری دنیا جو ہے یہ ایک گاؤں کی مانند یا ایک شہر کی مانند یا ایک سلطنت کی مانند ہو گئی ہے۔ اگرچہ بالفعل ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، کئی سارے ملک ہیں، لیکن اینڈ اس کا یہی ہے کہ پوری زمین پر ایک ہی سلطنت ہوگی، ایک ہی حکومت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چونکہ پھر اس طرح کے انسان نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، انسان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں تھے، لہٰذا اس وقت تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے یہ بہاولپور بھی پردیس تھا۔ تو بہاولپور کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے، یہاں کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہاں ہو سکتا ہے ہفتہ بعد خبر پہنچے، اطلاع پہنچے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ جیسے وہ ہو رہا ہوتا ہے ویسے ہی پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی وقت آپ موبائل کھولتے ہیں اور اسی وقت آپ اس کو جس طرح اس شہر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے امریکہ میں بھی کوئی بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس عالمی رسالت کا اختتام جو ہے وہ عالمی حکومت کہہ لیں یا عالمی خلافت کہہ لیں، اسی کے اوپر ہی اس کا جو ہے وہ اینڈ ہونا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول جو تھے وہ اپنی قوموں قبیلوں کی طرف ہی آئے، کوئی عالمی رسول نہیں تھا۔ بہرحال جو بھی رسول یا جو بھی امت اس آپ کی امت سے پہلے تھی وہ تھی امت بنی اسرائیل۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مبعوث کیا جا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ملازم آپ کو کام دے رہا ہو اور آپ بلا وجہ اسے ہٹا کر جو ہے وہ کسی دوسرے کو ملازم رکھ لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر وہ امت کام کر رہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ خام خواہ جو ہے وہ اس امت کو جو ہے وہ اس کے منصب سے ہٹاتا اور دوسری امت کو لاتا، ایسا بھی نہیں ہے۔ لہذا وہ ساری وجوہات جن کی بنا پر وہ امت اب اللہ تعالیٰ کے اس جو ہے وہ مقصد میں ناکام تھی جو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں سے لینا چاہتا تھا، اس کے لیے جو ہے وہ انفٹ تھی۔ لہذا وہ ساری وجوہات جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کی گئی۔ یہ آیت نمبر 40 سے سلسلہ شروع ہوا، غالباً 40 ہوگی 41 ہوگی، مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن میرے خیال میں 40 نمبر ہی آیت ہے، جہاں شروع ہوتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ انعمت علیکم، وہاں سے بات شروع ہوئی۔ ویسے پچھلی ہماری کلاس میں نے اس کے کچھ پوائنٹ آپ کو جو ہے وہ بتائے بھی تھے، لیکن اب میں ان کا دوبارہ تذکرہ جو ہے وہ نہیں کروں گا۔ ان کے مختلف قصور یا ان کے مختلف جرائم وہ اللہ تعالیٰ نے گنوائے ان کو، اور آخر کے اوپر ان کا سب سے بڑا جرم جس کے بعد
बतौर उम्मत उनका हक ही नहीं था कि वो इस उम्मत को बरकरार रखा जाता। वो फिर आयत नंबर 141 के अंदर जो वो हमने पढ़ा है, वो क्या है? वो है कितमान शहादा। कितमान कहते हैं छिपाने को, और शहादे के हवाले से मैंने उस वक़्त भी तफसील से बात की थी। अब फिर दोबारा जो है वो इस पर गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ। शहादा जो है वो कहते हैं सर्टिफिकेट को। जैसे हम जो है वो किसी जगह मुलाजमत के लिए, नौकरी के लिए जो है वो जाएं, तो हमें जो भी इंटरव्यू करने वाला है, जो नौकरी देने वाला है, वो हमसे जो है वो सनद का मुतालबा करता है, सर्टिफिकेट मांगता है। तुम्हारे तालीमी सर्टिफिकेट क्या हैं, वो दिखाओ। तो अरबी के अंदर इसी को शहादा कहते हैं। सनद, सर्टिफिकेट, गवाही। ये गवाही भी है ना कि मिसाल के तौर पर कोई आदमी जो है वो डॉक्टर है, तो उसकी जो सनद या सर्टिफिकेट है वो गवाही है कि ये डॉक्टर है। इसी तरह समझ लें, मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही कौन सी है? कुरान है। आपके पास क्या गवाही है और इसके अलावा? ये कुरान ही गवाही है ना, कुरान ही शहादा है मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अपॉइंटमेंट लेटर है। और आपके पास क्या सबूत है कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? तो जिस तरीके से एक आदमी किसी मुलाजमत के ऊपर जो है वो जाता है, तो वो अपना अपॉइंटमेंट लेटर जो है ना उसकी बुनियाद पर समझा जाता है ना। तो ये अपॉइंटमेंट लेटर है, ये शहादा है, ये गवाही है, ये सबूत है। और अल्लाह ताला की तरफ से जाहिर बात है कि हर पैगंबर को जो है वो शहादा दिया जाता था। उनके लिए शहादा जो है वो तौरात थी, वैसे तो इंजील भी थी, लेकिन ये समझ लें कि ये सूरह बकरा जो है वो मदीने के अंदर नाज़िल हो रही है। और मदीने में उस वक़्त जो बराह रास्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं या वहाँ मौजूद हैं, वो हैं यहूद। तो वो भी शहादा था, इसीलिए बात ज़्यादा यहूदी के हवाले से जो वो हो रही है। तो अब ये शहादा जो उनका था, उसके साथ उन्होंने क्या किया? नंबर एक ये कि उसके अंदर रद्द बदल कर दिया। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि युहर्रिफून अल कलिमा अम मवाज़िह, वो कलाम के अंदर तहरीफ करते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि जब शहादा ही असल नहीं रहा, उसमें तहरीफ हो गई है, तो अब जाहिर बात है कि उसको तो आप सनद नहीं मान सकते ना। अगर आपको सनद मिली हुई है और उसमें कुछ आपने खुद रद्द बदल कर दिया, तो अब वो असली नहीं है, तो वो तो सनद नहीं रही ना। सनद तो वो उसी वक्त तक थी जब तक वो अपनी असली हालत में थी। और इसी तरह हर जो पैगंबर है, उसने आने वाले पैगंबर के हवाले से कुछ ना कुछ पेशीन गोइयाँ या कबल उनके आने से पहले कुछ ना कुछ खुशखबरियाँ दी होती थी कि मेरे बाद ऐसा पैगंबर आएगा, ये खूबियाँ होंगी। उन्होंने वो भी उसमें से जो है वो मिटा दी। तो गोया के शहादा जो है वो अपनी असली हालत में नहीं रहा। तौरात या अल्लाह की भेजी हुई हदायत असली हालत में नहीं रही। ये बात समझ लें कि उम्मत की ज़िम्मेदारी यही है कि वो खुद अल्लाह ताला की हदायत के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारे और फिर इस शहादे को आगे दूसरों तक पहुंचाए। तो अब जाहिर बात है कि जब शहादा ही नहीं रहा अपनी असली हालत में, तो जो आपने पहुंचाना है वो क्या पहुंचाना है? वो भी कोई ऐसे
اوپر نیچے کی کوئی باتیں ہوں گی نا, اصل تو نہیں ہے نا. اچھا, اب جب شہادے کے اندر جو ہے وہ تبدیلی ہو گئی ہے, تحریف ہو گئی ہے, تو اب یہ مسئلہ ہے کہ مجرم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے تحریف کی تھی. اب جو بعد میں پیدا ہو رہے ہیں وہ کیا کریں؟ اصل ان کو بھی نہیں ملے گا کیونکہ اصل ہے ہی نہیں. لہذا اب ضرورت بن گئی ہے کہ نیا شہادہ ہو, یعنی اس شہادے کی جگہ اب نیا شہادہ ہو. اور ظاہرہ شہادہ رسول کو دیا جانا ہے تو نیا رسول ہوں. اور چونکہ انسان کی جو معاشرتی ترقی ہے وہ اب اس لیول تک پہنچ گئی ہے کہ اب شہادہ بھی عالمی ہو اور رسول بھی عالمی ہو, تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اور ہدایت بھی عالمی ہدایت جو پوری نوع انسانی کے لیے بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ نے وہ بھیج دی. تو بنی اسرائیل کو سب سے پہلے ان کا یہ جرم سنایا. یہ تھوڑا سا پچھلے سپارے کے اندر جو ہے وہ آپ کو جانا پڑے گا جہاں اس شہادے کا ذکر ہے. اور یہ شہادے کا ذکر جو ہے یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آیت نمبر 141 ہی کے اندر جو ہے وہ اس کا بلکہ 148 کے اندر اس کا ذکر ہے. فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ, اس سے بڑا ظالم کون ہے جو چھپائے شہادے کو جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے آیا. یعنی یہ ان کا جرم بتایا جا رہا ہے کہ تم تو بہت بڑے ظالم ہو کہ اللہ کے شہادے کو تم نے چھپا دیا. یہ نوٹ کریں, شہادہ پیش کرنے کے لیے, چھپانے کے لیے نہیں ہے. یہ دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا, اس کی تبلیغ کرنی تھی, اس کی دعوت دینی تھی دنیا کو, جس کو انہوں نے جو ہے وہ چھپا دیا. اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب اصلی نہیں رہا, اس کے اندر جو ہے وہ تحریف ہو گئی ہے, تو اب اگر اس کو پیش بھی کریں گے تو کیا پیش کریں گے, تو اصلی چیز تو پیش نہیں ہو رہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری نشانیاں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس امت کے حوالے سے تھی وہ بھی وہ چھپاتے تھے. تو فرمایا کہ ایسا ظالم کہ جسے یہ شہادہ پیش کرنا تھا وہ اس کو جو ہے وہ چھپا رہا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اب آگے فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ, تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ, یہ ایک امت تھی. کون سی امت؟ جس کے اوپر ہم نے بڑے احسانات بھی کیے, اسے انعامات بھی دیے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ انعمت علیکم, پیچھے ذکر آ چکا ہے. اور اس نے ہماری نعمتوں کی قدر نہیں کی, یہاں تک کہ ہماری سب سے بڑی نعمت شہادہ اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ چھپا دیا, ضائع کر دیا. لہٰذا یہ امت چلی گئی. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ, یعنی ٹرمینیٹ ہو گئی, جسے ہم کہتے ہیں معزول ہو گئی, نکال دی گئی, ہٹا دی گئی اس کے منصب سے. میں نے بتایا نا کہ ایک وقت میں دو امتیں تو نہیں آ سکتی نا, جیسے کہتے ہیں کہ ایک سیٹ کے اوپر یا ایک عہدے پر ایک وقت میں دو آدمی تو نہیں ہو سکتے. تو اس امت کو ہٹایا جائے گا تو دوسری امت جو ہے وہ لائی جائے گی نا. اور جس کو ہٹایا جائے گا اس کو بلا وجہ نہیں ہٹایا جائے گا, اس کی وہ وجوہات بھی بیان کی جائیں گی, ٹرمینیشن کے اسباب بھی جو ہے وہ بیان کیے جائیں گے جو ہم پڑھ چکے ہیں. تو اب فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ, یہ ایک امت تھی جس نے شہادہ چھپایا تھا. قد خلت,
टर्मिनेट हो गई, चली गई। लहा माँ का सबत, वो ले गई जो उसने कमाया था, यानी अपने कारनामे अच्छे थे या बुरे थे वो साथ ले गई। वालाकुम माँ का सब तुम, वालाकुम मुसलमानों अब तुम उनकी जगह आ रहे हो ना, वालाकुम माँ का सब तुम, और तुम वो लेकर आ जाओगे, तुम्हारे लिए वो होगा जो तुम करोगे, जो तुम कमाओगे। अब मतलब यह है कि अब तुम्हारे बारे में ये फैसला होना है कि तुम इस शहादे के साथ क्या करते हो जो तुम्हें मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जो वो दिया जा रहा है। वला तुसअलून अम्मा कानू या मालून, और हम तुमसे सवाल नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं उनके कामों के बारे में, उनके कामों का उनसे पूछेंगे, तुम्हारे कामों का तुमसे पूछेंगे। इसके बाद अब चूंकि बनाना है उम्मत, यानी उम्मत मोहम्मद और उम्मत मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उम्मत करार देना है। ये नोट कर लें, अब तक मुसलमानों को उम्मत करार नहीं दिया गया। ये पहला मौका है जब आकर मुसलमानों को उम्मत करार दिया गया। जब तक मुसलमानों को उम्मत करार नहीं दिया गया था तो मुसलमानों का किबला कौन सा था? वही जो उम्मत का किबला था, यानी साबका उम्मत का किबला था, वही किबला मुसलमानों का था। अब उम्मत करार दिया जाएगा तो साथ ही फिर किबला भी दिया जाएगा। लिहाजा अब यहाँ नंबर एक ये है कि उम्मत की तासीस हो रही है। वैसे आपके जहन में आ सकता है जी मक्के के अंदर भी तो मुसलमान थे, लेकिन एक प्रोसेस चल रहा था। अब ये प्रोसेस इस लेवल पर पहुंच गया है कि अब इन्हें उम्मत करार दिया जाए। जब तक अभी ये प्रोसेस चल रहा था उस वक़्त तक अल्लाह ताला ने कहीं भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर मुसलमानों को इस तरह जो है वो खसूसियत के साथ जो है वो खिताब नहीं फरमाया, बल्कि ये है असल के अंदर वो मुकाम जहाँ मुसलमानों को उम्मत करार दिया गया और मुसलमानों को जो है वो फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर जो है वो मुखातब किया गया। अब ये जब किबला जो है वो मुसलमानों को दिया गया तो साथ कुछ चीज़ें भी मुसलमानों को समझाई गई, बताई गई। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों की वहाँ मुखालफत तो थी, मक्का में भी थी, मदीने में भी थी। मदीने के अंदर आने के बाद यहूद मुखालिफ थे, मुनाफिकीन भी थे, और मक्का के अंदर मुशरिकीन थे। तो अब चूंकि मुसलमान पहले नमाज पढ़ते रहे उसी किबले की तरफ जिस तरफ यहूद रुख करके नमाज पढ़ते थे, अब जब मुसलमानों ने रुख किया मस्जिद हराम की तरफ, खाना काबा की तरफ, तो वो जो मुखालिफिन थे उन्होंने इस बात को बुनियाद बना दिया। ये आप समझ लें कि हमारे यहाँ आम तौर पर ऐसे तजर्बात होते रहते हैं कि एक सियासी पार्टी होती है, जब वो खुद हुकूमत कर रही होती है ना तो वो एक चीज़ की मुखालफत कर रही होती है, यानी उसे वो चीज़ कबूल नहीं होती, और जब वो हुकूमत से हट जाती है तो जो अब हुकूमत पर आती है ना उसको कहती है ऐसा करो, यानी जो उसने खुद नहीं किया था या खुद उसने नहीं करना था दूसरे को कहती है, उसको पता है कि ये भी नहीं करेंगे। तो एक यानी महज मुखालफत। लिहाजा यहूद ने इस चीज़ को एक जो है वो ऐसा मौका जो है वो समझा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो सकता है कि देखें जी पहले मुंह इधर करके नमाज पढ़ते थे तो इनकी हो जाती थी,
اب اس طرف منہ کر کے پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی، اب اس طرف ہوتی ہے۔ پھر یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ قبلہ تقریباً کتنی دیر کے بعد مل رہا ہے؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی 13 سال ہے مکے کے، اور جو ہے نا وہ یہاں مدینے کے اندر جو ہے وہ آنے کے بعد بھی جو ہے وہ ایک ٹائم لگا ہے، کوئی 16-17 مہینے یہاں بھی آ کر مسلمانوں نے نمازیں پڑھی ہیں، 14، آپ سمجھ لیں کہ 15 سال بعد۔ تو اب ایک عام آدمی کو جب آپ اس طرح کی بات کہیں گے کہ یار جس رسول کا 15 سال میں قبلہ ہی پکا نہیں ہوا تو اس کی نمازیں کیسے پکی ہوں گی؟ اب اگر اس کی جو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو حکمت ہے اس کو وہ نہیں سمجھتا تو یہ تو بڑا ایک پوائنٹ بن جائے گا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ بھئی 15 سال قبلے کا ہی نہیں پتہ لگا، بھئی ہم نے کس طرف رخ کر کے جب وہ نمازیں پڑھنی تھی۔ چونکہ عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر اس طرح کے کلپ سن کے جلدی جیسے جو ہے نا وہ الجھ جاتے ہیں، تو اسی طرح پھر وہاں بھی ہر آدمی کے اندر وہ حکمت نہیں ہوتی، وہ گہرائی نہیں ہوتی، بات کو سمجھنے کی بصیرت نہیں ہوتی، اور وہ اس کا جو ہے وہ اثر قبول کرتا ہے اور متنفر ہوتا ہے۔ اب مسلمانوں نے جو دعوتی کام کیا تھا، بہت سارے لوگ جو ہے وہ قریب آ رہے تھے، لیکن اس طرح کی باتوں کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹے، یا کم از کم جسے کہتے ہیں کہ سکوت اختیار کر لیا۔ تو اس وجہ سے بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ قبلے کی تبدیلی جو ہے اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور اس میں کئی ساری باتیں ہیں۔ ایک آدمی کے ذہن میں یہ بات بھی تو آ سکتی ہے نا کہ چلیں اگر اللہ تعالیٰ ابھی اور 2 سال ادھر ہی اسی کو قبلہ رہنے دیتا تاکہ ہماری ذرا دعوت اور پھیل جاتی، لوگوں کو اور شعور آ جاتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی مسلمانوں کے ذہن میں بھی تو آ سکتی ہیں نا، کہ بعض اوقات کوئی اس طرح کی بات ہو تو ہم کہتے ہیں جی بات ٹھیک ہے لیکن ابھی نہیں، اس کو کچھ ٹائم جو ہے وہ کچھ ٹائم کے بعد یہ کام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کی باتیں بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں۔ چلیں جی آپ اس کو پڑھتے ہیں۔ فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے بے وقوف قسم کے لوگ، ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کس نے پھیر دیا ان کو ان کے اس قبلے سے، یعنی مسلمانوں کو کس نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس کی طرف یہ پہلے رخ کرتے تھے، جس پر پہلے تھے، پہلے اس قبلے پر تھے نا جو جس پر یہود تھے، تو کس چیز نے ان کو پھیر دیا؟ قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف جو وہ ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اللہ مالک ہے، وہ جس طرف چاہے حکم دے۔ اصل میں تو جو شخص بھی ایمان والا ہے وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، لہٰذا اللہ نے حکم دیا تھا اس طرف رخ کر کے پڑھو تو ہم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اس طرف رخ کر کے پڑھو تو ہم ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو جس کو چاہتا ہے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے پھر وہ اسی طرح کی جو ہے وہ نکتہ چینیوں کے اندر جو ہے وہ پڑا رہتا ہے۔ اب فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس طریقے سے ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا۔ کس طریقے سے بنا دیا؟ جس طرح کبھی ان کو بنایا تھا۔ کن کو بنایا تھا؟ جن کا تم نے ذکر جو ہے وہ پیچھے پڑھ لیا۔ کبھی ان کو بھی امت بنایا تھا، اور وہ کب بنایا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے۔ یہ نوٹ کریں، وہ ہمیشہ سے امت نہیں تھے، امت بنے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی ہے تو وہ امت قرار پائے ہیں۔
تو جس طرح کبھی ان کو امت بنایا تھا اسی طرح اب تم کو امت قرار دیا جا رہا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, درمیانی امت. اور اس کے بھی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ درمیانی امت سے کیا مراد ہے. ایک تو عام طور پر وہ جسے کہتے ہیں کہ معتدل امت, ٹھیک ہے نا. تو ایک دوسرا مطلب بھی اس کا ہے, اور وہ کیا ہے کہ ایک ایسی امت جس کے اب واسطے سے یہ شہادہ آگے چلے گا, یہ ہدایت آگے چلے گی, کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک ہے نبوت اور ایک ہے رسالت. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. اور نبوت ہے اللہ تعالیٰ سے وحی کو وصول کرنا. رسالت کیا ہے پھر؟ رسالت آگے پہنچانے کا نام ہے. یہ جو پہنچانے کا عمل ہے نا, یہ ہے رسالت کا, یہ ہے رسول کا عمل. اچھا, اسی لیے آپ نوٹ کر لیں کہ رسول ایک نہیں ہے, رسول دو ہیں. ایک رسول ہیں رسول ملک اور ایک ہیں رسول بشر. رسول ملک یعنی فرشتہ رسول, اور رسول بشر یعنی انسانوں میں سے رسول. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا, اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا, اللہ چن لیتا ہے ملائکہ میں سے بھی رسول, اور دوسرا وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے بھی چنتا ہے. یعنی یہ پہنچانے کا عمل انجام دیا ہے جبرائیل امین علیہ السلام نے بھی. انہوں نے کس کو پہنچایا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد رسول اللہ انہوں نے پہنچایا تو وہ بھی رسول ہیں. تو آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہنچایا, آپ بھی رسول ہیں. اسی لیے سمجھ لیں کہ نبوت کا سلسلہ بند ہوا ہے, رسالت کا سلسلہ بند نہیں ہوا. کار رسالت کس کے اوپر آ گئے؟ پھر یہ آ گئے امت کے اوپر. یعنی وہاں سے آنے کا سلسلہ تو ہو گیا بند, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی آ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ قیامت تک ہے. آپ تو قیامت تک دنیا میں نہیں رہے, نہ اللہ نے آپ کو رکھا. ہاں, البتہ جو وہاں سے آیا تھا اس کو محفوظ کر دیا, قرآن کو محفوظ کر دیا. کام رہ گیا صرف آگے پہنچانے کا, وہ کس کے حوالے کر دیا؟ وہ امت کے حوالے کر دیا. پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں. یہ ویسے گفتگو پچھلی کلاس میں ہم کر چکے ہیں. شاہد حامل شہادہ جو ہے نا, اس کو شاہد کہتے ہیں. اب یہ شہادہ اس نے پیش کرنا ہے, تو یہ پیش کرنے کا عمل جو ہے یہ ہے عمل شہادت. یعنی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہیں. اور وہ کیوں شہید ہیں؟ انہوں نے شہادہ پیش کیا ہے, اس وجہ سے شہید ہیں. اور امت میں سے بھی جو شہادے کو پیش کرے گا وہ شہید ہے, اور جو پیش کریں گے وہ شہداء کہلائیں گے. وہ ہیں شہداء. عام طور پر ہم نے جو ذہن کے اندر تصور رکھا ہوا ہے کچھ اور رکھا ہوا ہے. محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں شہید ہیں؟ کہ انہوں نے وہ شاہد ہیں نا, تو جو شہادہ ہے اس کو پیش کیا ہے تو شہید ہیں. شاہد اگر پیش کرے گا تو شہید بنے گا. اگر شاہد اپنے شہادے کو پیش ہی نہیں کرتا, آپ کہتے ہیں جی گواہ
बज गए, गवाह मुनहरफ हो गए, शाहिद मुनहरफ हो गया, ठीक है ना। तो जब उसने आकर शहादत दे दी है तो अब वो तो हमारे आम तौर पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो कहता है जी मैं अदालत में शहादत देने गया था, वो पेश करने गया था ना गवाही, वो सबूत वहाँ फराहम करने गया था। तो इसी तरह ये शहादा है, इसको जो है वो अब पेश करना है दुनिया के सामने। तो अब गोया के बात चली थी उम्मत वस्त से, ज़रा बात लंबी हो जाए तो फिर वो पीछे भूल भी जाता है बंदा, और मेरी तो फिर उम्र ज़्यादा हो गई है ना। अब देखें कुरान और जो है ना वो मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में या वस्त में कौन है? कुरान और मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वस्त में है जिब्राईल अमीन। वास्ता कौन है? जिब्राईल अमीन। अल्लाह ने डायरेक्ट तो नहीं पकड़ाया ना, जिब्राईल अमीन के वास्ते से पहुंचा मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और अब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के दरमियान वास्ता कौन है, वस्त में कौन है? यानी अब इस कुरान और मुसलमानों के या सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के वस्त में कौन आ गया? मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे वहाँ जिब्राईल अमीन वस्त में है, आप आसानी के साथ समझ लें इसको इस तरह कि कुरान और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वस्त में कौन है? किसके वास्ते से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहुँच रहा है? मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वस्त है। अब आगे वस्त में कौन होगा? यही होगी उम्मत। ये उम्मत वस्त इस वजह से है कि इसके वास्ते से ये बात ये शहादा आगे पहुंचना है। तो फरमाया कि वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतम वसता, और यहाँ नोट कर लें कि जो ये काम करता है वही हकीकत उम्मत वस्त का रुकन है, जो इस शहादे को आगे पहुंचाता ही नहीं है, बल्कि बदबख्त वो है जिसने सारी ज़िंदगी गुजार दी और खुद समझा ही नहीं है। उसने ज़िंदगी इसी तरह गुजार दी है। हैरत होती है कि मतलब आप गौर करें किस चीज़ की तस्दीक कर रहा है। ये नोट कर लें कि कुरान की तस्दीक के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता, और ये तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब होनी चाहिए। आप किसी स्टाम्प पर दस्तखत नहीं करते जब तक आपकी तसल्ली ना हो जाए कि इसमें क्या लिखा है। ये दस्तखत करना क्या होता है? तस्दीक करना। तस्दीक किस चीज़ की करते हैं? कि इसमें जो कुछ लिखा है मैं उसको दुरुस्त मानता हूँ, और नीचे लिख भी देते हैं मैंने पढ़ा सुना दुरुस्त माना और दस्तखत या अंगूठा कर दिया। ये वाहिद किताब है जिसकी तस्दीक वो बगैर पढ़े करता है। सारी ज़िंदगी ज़रूरत नहीं समझता कि मैं इसकी तस्दीक कर रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि इसमें क्या लिखा। समझ गए? तो ये उम्मत वस्त तो असल के अंदर जो है वो इस वजह से, ये उम्मत तो है ही इस वजह से, इस काम के लिए। उम्मत अपनी जो है ना वो एक ज़ाती इस्लाह, आप ये समझ लें कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, रोज़ा रख रहा हूँ, इसके लिए उम्मत की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी नमाज आप भी पढ़ सकते हैं। असल के अंदर उम्मत तो है इस काम के लिए, इसको जो है वो आगे पहुँचाने के लिए। फरमाया नहीं कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों के लिए निकाला। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम्हें खुद ही नहीं पता मारूफ क्या है, तुम्हें खुद ही नहीं पता मुनकर क्या है, तुम कुरान को जानते ही हो, तो तुमने किसी को क्या रोकना है, तो किसी को क्या कहना है, किसी की क्या रहनुमाई करनी है। ये नोट कर लें, उम्मत है ही इस काम के लिए।
تو فرمایا کہ وہ کذالک جعلنا کو امتم وسطا، اس طریقے سے اب ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا، درمیانی امت بنا دیا، اب تم درمیان میں ہو اس شہادے کے اور جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے۔ کیوں بنا دیا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم شہداء بن جاؤ۔ کیسے شہداء بنو گے جب شہادت دے ہی نہیں رہے؟ شہادت دو گے تو شہداء میں سے شمار ہوگے نا۔ تو فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم اس شہادے کی، اس قرآن کی آگے تبلیغ کر کے، اس کی دعوت دے کر، اور دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے جو تمہارے لیے جو ماڈل ہے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، تم کر کے اپنے آپ کو شہداء میں شمار کرو، شہداء کے اندر جو ہے وہ اپنا نام لکھواؤ۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے سامنے شہادت دے دو، لوگوں کے سامنے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول بھی تمہارے سامنے شہید ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ رسول بھی یہ شہادت دیں گے۔ یہ اصل کے اندر مجھے زور اس وجہ سے لگانا پڑتا ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر صرف ایک ہی شہادت ہے اور ایک ہی شہید ہے، اور وہ ہے آج کے دن کے حوالے سے تو جو ہے نا وہ سمجھنا کوئی دقت نہیں ہے، جو میدان میں لڑے اور مارا جائے وہ شہید ہے۔ اگر اللہ کے لیے لڑ رہا ہے تو وہ شہید ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ یہ بات سمجھ لیں، قرآن کریم وہ شہید ہے، اس پر پھر کسی وقت بات کریں گے، لیکن قرآن میں جس شہید کا ذکر ہے نا وہ یہ ہے، جن شہداء کا ذکر ہے وہ یہ ہے، اور یہ ہے وہ اصل مقصد جس کے لیے امت بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو اصل کے اندر اس میں سے آگے جا کر مطلب بن جاتا ہے، احادیث میں ذکر آیا ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر تو یہ ہے شہید اور یہ ہیں شہداء، اور اس میں محمد رسول، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو متفق علیہ بات ہے نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے میدان کے اندر تو آپ دنیا سے رخصت نہیں ہوئے نا۔ تو فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول بھی تمہارے اوپر گواہ ہوں گے، رسول بھی تمہارے اوپر شہید ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانے سے پہلے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر کہہ دیا نا کہ لوگوں، میرے پاس جو شہادہ آیا تھا، میرے پاس جو ہدایت آئی تھی وہ میں نے تم تک پہنچا دی کہ نہیں پہنچائی؟ لوگوں نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، آپ نے پہنچائی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اچھا، میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں یہ حق کا کیسے پتہ لگا انہیں کہ حق ادا کر دیا؟ دیکھیں، ایک طرف ان کے پاس یہ قرآن ہے اور دوسری طرف اس قرآن کا پریکٹیکل ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یحب الظالمین۔ تو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں کا خاتمہ کر دیا، ظلم اور ظالم کا خاتمہ کر دیا۔ یہ پریکٹیکل یہی ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے نماز قائم کرو، ایک وہ ہے صرف اتنا ہی کہہ کے ثواب لیتا ہے کہ نماز قائم کرو، اور دوسرا پڑھتا بھی ہے، کس کو ثواب ملے گا؟ اصل تو کام پڑھنا ہے، اصل تو یہ نہیں پڑھنا ہے نا کہ یہ ثواب کافی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ان اللہ لا یحب الظالمین پڑھ کر مجھے ایک لفظ کی 10 نیکیاں مل گئی ہیں۔ ظلم اپنی جگہ کھڑا ہے، ظالم اپنی جگہ کھڑا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل، ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ تو جو ہے وہ
عدل کے برخلاف کیا ہے؟ ناانصافی. ناانصافی اپنی جگہ ہے، یہ آیت پڑھ پڑھ دم کر رہا ہے. یعنی ناانصافی ہو رہی ہے اور یہ وہاں کھڑا ہو کر دم کر رہا ہے کہ ان اللہ یامر بکم بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح دم نہیں کیا. محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا بھی ہے اور عدل کو قائم بھی کیا ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. تو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے پہنچایا ہے. جو میں کہا کرتا ہوں کہ جب یہ گواہی لی ہے کہ کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا، تو اس وقت عرب کے اندر ایک سلطنت وجود میں آ چکی تھی. محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران تھے اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے اس کے اوپر عمل ہو رہا تھا. یہ ہے شہادت جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لے رہے ہیں کہ لوگوں میں نے پہنچا دیا. جب لوگوں نے کہا کہ آپ نے پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. جو شاہد بن گیا ہے وہ اب غائب والے تک پہنچائے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد بنا دیے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں. قرآن حکیم میں آیا نا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنایا. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو شاہد بنا دیا. تو اب ان جن کو شاہد بنایا ہے انہوں نے بھی تو اسی طریقے سے آگے شہید بننا ہے نا، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن رہے ہیں. تو اسی طرح ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے بطور امتی. تو فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور رسول بھی تمہارے سامنے گواہی دیں گے، تمہارے سامنے شہادت دیں گے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس کے اوپر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ. مگر یہ پرکھنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. اور کون ہے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے اپنی اوڑیوں کی طرف. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ. بے شک یہ بھی بڑا مشکل کام تھا. اصل میں مشکل کام کن کے لیے تھا؟ وہ جن کے باپ دادا کا قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام تھا. ان کو جب یہ کہا گیا کہ ادھر منہ نہیں کرنا، منہ کرنا ہے ادھر، ان کے لیے کتنا مشکل تھا. اور یہ سمجھ لیں جب ایک چیز آپ کے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے نا، تو وہ بہت بڑا امتحان بن جاتا ہے. تو فرمایا کہ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ. بے شک وہ بھی بڑا مشکل تھا. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. البتہ جن کو اللہ نے ہدایت دی انہیں مشکل محسوس نہیں ہوا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اور اللہ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرنے والا کہ کبھی تمہیں کہے ادھر منہ کر لو، کبھی کہے ادھر منہ کر لو. تمہارے ایمانوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. کیونکہ وہ لوگ اسی طرح جو ہے وہ پھر مخالفین کہتے تھے نا کہ جی یہ کون سی پیغمبری ہے اور یہ کون سی ہدایت ہے کہ جن کو کبھی اس طرف کا حکم ہو جاتا ہے کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھو. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے حق میں شفیق ہے اور رحم کرنے والا ہے، بہت بڑا شفیق اور رحم کرنے والا ہے. قد نرا تقلب وجهک فی السماء. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا آپ کا چہرہ آسمان کی طرف جو ہے وہ اٹھنا بار بار. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. تو اب ہم آپ کو پھیر دیتے ہیں اسی قبلے کی طرف جو آپ پسند کرتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تو پھیر دیں اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ. اور جہاں کہیں تم ہوا کرو. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ. تو اپنے چہرے جو ہے وہ اسی جانب جو ہے وہ پھیرا کرو یا اسی جانب اپنے رخ کیا کرو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اور بے شک وہ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی ہے، تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. وہ اس کو جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ.
یہ باتیں ان کو پتہ تھی، اصل میں انہوں نے وہ شہادتیں چھپائی تھی یا ضائع کر دی تھی، ورنہ انہیں پتہ تھا کہ جو آخری پیغمبر آئے گا اس کا قبلہ جو ہے نا وہ دوسرا ہوگا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور اگر آپ لے آئیں ان کے سامنے ہر طرح کے ثبوت، یہ جو اہل کتاب ہیں ان کے سامنے آپ ہر طرح کے ثبوت اگر لے بھی آئیں کہ بھئی انہیں یہی قبلہ ہے اس امت کا، ما تابعوا قبلتک، پھر بھی یہ آپ کے قبلے کے تابع نہیں ہوں گے. وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ اب آپ تابع رہے ہیں ان کے قبلے کے، یعنی پہلے تک تو ٹھیک تھی بات ہے، لیکن اب آپ اس قبلے کے تابع نہیں رہے. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ ان میں سے بعض کے قبلے کے تابع ہیں. اور اس میں یہ بات ہے کہ عیسائی یہودی اگرچہ ان کا قبلہ وہی ہے، لیکن ان کے بھی تھوڑا سا اختلاف ہے. وہ ایک گروہ جو ہے وہ مشرقی کونے کی طرف جو ہے وہ رخ کرتا ہے، دوسرا اس کے اپوزٹ جو ہے وہ رخ کرتا ہے. اور جیسے آپ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے، اب یہ چار کونوں والا تو نہیں ہے، خیر ایک طرف آ کے گول ہی ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال دو کونے تو بنتے ہیں نا. تو اگر بالفرض خدا نخواستہ کوئی گروہ کہے کہ جی وہ یمن کی طرف جو کونا ہے اس کو سمجھتے ہیں، دوسرے سمجھے کہ اس طرف والا جو کونا ہے وہ پتہ نہیں کس سے آگے کیا آتا ہے، اس طرف کرتے ہیں. تو اس طرح کے اختلافات ان میں بھی تھے. وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی. پیروی کا کیا مطلب ہے؟ پیروی یہ تو نہیں ہے کہ اب آپ اس قبلے کی طرف رخ کر لیں گے، مطلب یہ ہے کہ ان کی جو خواہشات ہیں ان کا کوئی آپ کے دل کے اندر پیدا ہو جائے، کہ کوئی لحاظ احساس پیدا ہو جائے. تو فرمایا کہ من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس یہ العلم آ گیا. العلم کون سا ہے؟ یہ قرآن آ گیا. قرآن کے بعد اگر آپ نے ان کی کسی خواہش کا لحاظ کیا، وہ اہل کتاب کی کسی خواہش ہے، وہ جیسے کہتا ہے نا میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا، اس کا لحاظ کیا، اس کو کوئی وقت دی، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ ذرا اس کو توجہ سے پڑھ لیں کیونکہ یہ بڑا اہم لفظ ہے. اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو ایسی صورت میں آپ کا کیا ہو جائیں گے؟ ظالم ہو جائیں گے، ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اچھا، پہلے ظالموں میں سے کون کسی کا ذکر آیا آج ہی آیا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، یہ اظلم کیا ہے؟ ظالم ہے نا. تو یہ کس کو ظالم کہا؟ جنہوں نے چھپایا تھا. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس علم کے بعد آنے کے بعد اگر مسلمانوں تم نے ان کا لحاظ کیا، ان کا قرآن کے مقابلے میں ان کا لحاظ کیا، یا چلیں کسی کے دل میں آیا کہ یار پہلے ہم نے 17 مہینے پڑھی ہیں، 1 مہینہ اور پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر تمہارے اور ان ظالموں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ عام بات نہیں ہے. اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، وہ ظالم کا نقشہ دکھا دیا کہ کیونکہ ظالم جو ہے وہ تو پھر ٹرمینیٹ ہو گیا. تو اگر تم بھی یہی کر رہے ہو تو پھر تم بھی ٹرمینیٹ ہونے کے مقام تک پہنچ گئے ہو. اصل میں اس وقت تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ اب قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے جو بھی اس طرح کا عمل کرتے ہیں وہ حقیقت میں اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اللہ نے ان کو ٹرمینیٹ کر دیا ہے، اور وہ اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ جو مرضی اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتے رہیں.
اس العلم آنے کے بعد اگر آپ نے ان کی کسی خواہش کا لحاظ کیا اس العلم کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ، وہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، اہل کتاب، يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ تو پہچانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ یہ بیٹوں کے حوالے سے سمجھ لیں، جب اسکول جاتے ہیں نا تو آپ اپنے بچے کو پہچان لیتے ہیں، لیکن اگر آپ مجھے کہیں نا ایک دفعہ دکھا کر بھی کہ یہ بچہ ہے، آپ اس کو اسکول سے لے آئیں، تو جب یہ اسکول سے نکلیں گے تو سب ایسے ہی لگیں گے، مجھے ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ آپ کا ہوتا ہے تو وہ سارے سب کے لباس ایک جیسے، سب کا ایک انداز، مگر آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ پہچان لیتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، آپ دیکھیں یہاں پھر وہ یہ یکتمون، یہ لفظ بھی ہم نے پہلے پڑھا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جس طرح وہ پیچھے میں نے بتایا نا، یہ کاتامہ پڑھا ہے نا پیچھے، وہی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ، جس نے چھپایا، فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، بے شک ان میں سے ایک فریق ہے جو کتمان کرتا ہے، چھپاتا ہے حق کو، جانتے ہوئے چھپاتا ہے۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ آپ مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو چھپنے نہیں دینا۔ فلا تکونن من الممترین، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، جس طرف وہ رخ کرتا ہے، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کا اپنا قبلہ ہے، یا ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، ایک سمت ہے جس طرف وہ رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو مسلمانوں تم سبقت کرو، آگے بڑھو نیکیوں کی طرف۔ اب مسلمانوں کو نیکی کون سی بتائی گئی ہے؟ شہادت علی الناس، یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا امت کس لیے بنائی گئی ہے؟ شہادت علی الناس کے لیے۔ اس شہادے کو، ایک قرآن ہے شہادہ، اس کو آگے پہنچانے کے لیے، تو تم اس کو آگے پہنچاؤ اور اپنے آپ کو شہید بناؤ، اپنا نام شہداء میں لکھواؤ۔ فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا، یہ کام کرتے کرتے تم کہیں بھی ہوئے، یہ مکے میں یا مدینے میں بیٹھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کہو جی بس ہم مدینے میں بیٹھیں گے۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں تم ہوئے، یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کر لے گا، سب کو لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر جس طرح ہمارا تصور ہے، سب سے زیادہ متبرک مقدس کون سی جگہ زمین پر؟ خانہ کعبہ۔ اب آپ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے رہنے والے تھے، آپ یہاں سے چھوڑ کر گئے ہیں اور پھر زندگی بھر واپس رہنے کے لیے نہیں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مقدس سرزمین یا اس مقام کے مقابلے میں کوئی اس سے بھی زیادہ ضروری کام ہوگا نا۔ اگر یہی ہوتا تو پھر یہاں ہی بیٹھتے، اس سے بھی زیادہ کوئی امپورٹنٹ اہم کام ہوگا نا، جس وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر گئے ہیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں اس کے بعد مقدس اور متبرک مقام کون سا ہے؟ مدینہ ہے۔ اب آپ دیکھیں پہلے 3 خلفاء تو رہے ہیں مدینے میں ہی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ مدینہ بہت متبرک جگہ ہے؟
یہاں کی مسجد کا 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ اس وقت تو اتنی پابندیاں نہیں تھی نا، یہ تو اب ہم نہیں جا سکتے نا، تو چلیں یہاں ہر وقت صبح شام آ کر جو ہے وہ درود پڑھیں، سلام پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جتنی برکتیں یہاں ہو سکتی ہیں کوفے میں بھی ہو سکتی ہیں، کوفے میں تو نہیں ہو سکتی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالخلافہ کہاں لے گئے؟ کوفے میں لے گئے۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں رہنا زیادہ بہتر ہے، تو کوفے چلے گئے۔ اب ہماری سوچ اور ان کی سوچ میں جو فرق ہے وہ آپ خود سمجھ لیں۔ فرمایا اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر ومن حیث خرجت، اور جہاں سے آپ نکلیں فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کیا کرے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ بِرَبِّكَ، بے شک یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دیکھیں ریپیٹ ہو کر بات آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھیں۔ جو اس وقت وہاں حملہ ہو رہا تھا نا، یعنی یہود کا، اس پوائنٹ کی بنیاد کے اوپر کہ جی دیکھیں کیسے رسول مان لیں جن کا قبلہ ہی پکا نہیں ہے، تو یہ جتنا زوردار طریقے سے یہ حملہ ہو رہا تھا، تو اسی طریقے سے بار بار رپیٹ کر کے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ اس کا جواب دے رہا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے آپ نکلیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام ہی کی طرف کیا کریں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں مسلمانوں تم بھی ہوا کرو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تو جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ اس طرف کرتے ہیں، تم بھی اپنا رخ جو ہے وہ اسی طرف کیا کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس دلیل نہ رہے تمہارے خلاف، کیونکہ لوگوں سے مراد یہاں وہ جو مخالفین ہیں، اہل کتاب ہیں، ورنہ وہ پھر دلیل لے کر آ جائیں گے۔ ان کے پاس وہ پیچھے آیا نا کہ وہ تو جانتے ہیں اس بات کو کہ جو امت آئے گی اس کا قبلہ دوسرا ہی ہوگا، تو اگر تمہارا اب قبلہ تبدیل نہ ہو تو انہوں نے پھر یہ بات لے کے آ جانی ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان میں سے ظالموں کے، یعنی جو ضد پر ہی آ جائے، جو یہ سمجھے کہ جو سمجھنے کے بعد بھی جو ہے وہ نہ ماننا چاہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو ان سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کروں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نعمت تمام نہیں ہوئی، نعمت درجہ بدرجہ تمام ہونی ہے۔ اگر تسی اتھے ہی بہ گئے تو پھر اگر نعمت تک تو نہیں پہنچتے، آدھے چی بہ گئے، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی مکمل ہدایت تمہیں نہیں ملی، آگے بڑھو گے تو ملے گی۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، جیسے ایک مرحلہ گزر چکا ہے، وہ مرحلہ کون سا ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول اٹھایا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے تمہیں میں سے رسول اٹھایا۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، تو اس کو جو ہے وہ ذرا یاد کر لیں، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول اٹھایا، اور وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، یتلو پہلا کام، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہارے سامنے ہماری آیات پڑھتا ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ وَیُزَکِّیکُم، تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ وَیُعَلِّمُکُمُ الکتاب، تیسرا کام کیا ہے؟ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ اور چوتھا کیا؟ والحکمہ،
اس میں جو حکمت ہے اس سے روشناس کراتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا یہ آیت جو ہے نا جس میں یہ 4 کام بتائے گئے ہیں، یہ پہلے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں بھی پڑھا. یہ آیت نمبر 151 ہے تو وہ آیت نمبر 129 ہے پہلے سپارے کے اندر جب آئی. وہاں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے طور پر آئی. ٹھیک ہے، یہاں امر واقعہ کے طور پر آ رہا ہے کہ رسول آ گئے ہیں اور رسول تمہارے سامنے ہماری آیات پڑھتے ہیں، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تمہیں جو ہے نا وہ حکمت سے روشناس جو ہے وہ کرواتے ہیں. یہ آیت اس سے آگے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں بھی یہی مضمون آیا ہے، اور پھر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی یہ 4 دفعہ یہ بات آئی ہے. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 اور سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 129. اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 کام کیے ہیں. اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائی ہیں، پھر کتاب کی تعلیم، اور پھر حکمت، پھر تزکیہ. یہ بات سمجھ لیں، گمراہی جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ آتی ہے. 2 چیزیں جو ہے نا وہ ان کو مضبوطی سے پکڑ لیں. ایک اللہ کی کتاب، ایک اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت. باقی جو کچھ بھی ہے نا اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہے تو وہ اس کی وہ اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے یہ تزکیہ ہے، اب دیکھیں دنیا لگی ہوئی ہے اپنے اپنے طریقے کے اوپر. جو کام محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے؟ خام خواہی جو ہے وہ کسی دوسرے کو جو ہے وہ آپ نے بنا لیا ہے اور اس کے راستے کے اوپر چلتے ہیں. اور اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول کی زندگی ہے پوری، اس کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا ہے نا، اس طرح کریں. ویسے آپ جس وقت بازار جاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، تو اس وقت آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں بہترین صحیح چیز لے لوں. تو یہاں کیوں صحیح چیز نہیں لیتے آپ؟ یہاں نقلی چیزوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ تو یہ فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ تعلیم دیتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. لہذا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو تم مجھے یاد رکھو، یا تم مجھے یاد رکھنا، میں تمہیں یاد رکھوں گا. کیا مطلب ہے؟ اس مشن میں تم مجھے یاد رکھنا. کس مشن میں؟ جو امت کا کام تمہیں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں تم نے پیچھے یہ بھی بتا دیا کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کام کر رہے ہیں، یہ شہادہ جو ہے اس طرح پیش کر رہے ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر کرتے رہنا. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناقدری ناشکری نہ کرنا. اچھا جی، اب آگے خطاب شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے. تو میں چند باتیں یہاں آپ سے عرض کر دوں. یہ درمیان میں جو گفتگو آئی ہے زیادہ تر تو یہ آئی ہے قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے. پیچھے بات کہاں سے شروع کی ہے؟
نمبر ایک یہ ہے کہ سابقہ امت کا سب سے بڑا جرم جس کی وجہ سے اسے ٹرمینیٹ کیا گیا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جس نے شہادے کو چھپایا۔ اور اس کے بعد پھر اب بتایا کہ چونکہ انہوں نے چھپا لیا لہٰذا قد خلت تلک امت ان قد خلت، وہ ٹرمینیٹ ہو گئے۔ اب تمہیں لایا جا رہا ہے تو تمہیں قبلہ دیا جا رہا ہے، تمہارا قبلہ وہ ہے مسجد حرام، ادھر رخ کرو، اور تمہیں امت بنا دیا گیا ہے جس طرح کبھی ان کو بنایا تھا، اب ان کو ٹرمینیٹ کر کے تم کو امت بنا دیا۔ اور کرنا تم نے کیا ہے؟ انہوں نے شہادہ چھپایا تھا، انہوں نے شہادے کا کتمان کیا تھا، تو تم نے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے۔ جو مطلب یہ ہے کہ کیونکہ وہ انہوں نے پیش نہیں کیا لہذا تمہیں لایا جا رہا ہے، اس کو پیش کرنا تم نے لوگوں کے سامنے، اور رسول تمہارے سامنے پیش کریں گے، یہ شہادت دیں گے۔ شہادت یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ شاہد ہیں تو وہ شہادے کو پیش کر کے شہید بنیں گے، اور پھر تم نے یہ شہادہ جو ہے وہ پھر جب تم شاہد بن جاؤ گے تو تم نے آگے جو ہے وہ اس کو پیش کر کے جو ہے وہ شہداء میں شمار اپنے آپ کو جو ہے وہ کرنا ہے۔ اور پھر وہ آیت آئی ہے جس میں وہ 4 چیزیں آئی ہیں کہ رسول کس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں، تمہارے سامنے قرآن پڑھ کر جو ہے وہ سناتے ہیں، قرآن کی تعلیم تمہیں دیتے ہیں، اور حکمت تمہیں سکھاتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو کام ہے اس کو ہلکا نہیں سمجھنا ہے، یہ بہت بھاری کام ہے، لہذا کچھ نصیحتیں اللہ دے رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور سمجھ لیں کہ یہ جو قبلے کی تبدیلی ہوئی ہے اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے کہ دیکھیں مکے کے حالات مشکل تھے نا مسلمانوں کے لیے، تو مسلمانوں نے کدھر کدھر ہجرت کی؟ حبشہ ہجرت کی، 2 دفعہ حبشہ ہجرت کی، پتہ ہے آپ کو؟ تیسری ہجرت کدھر کی؟ مدینے کی طرف۔ مدینے آ کر پھر حالات خراب ہی تھے، یہود بڑی مخالفت کر رہے تھے، منافقین تھے، مشرکین میں سے بھی مخالف تھے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ انسان طبعاً آسانی یا سہولت چاہتا ہے نا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سوچیں کہ جی چلیں یہاں سے بھی نکلتے ہیں، کسی اور جگہ پہ چلتے ہیں۔ اللہ نے قبلے کی قبلہ قرار دے کر، یعنی مسجد حرام کو قبلہ قرار دے کر مسلمانوں کے پاؤں کو باندھ دیا، جدہ کہتے ہیں نا لتوں پھاڑ لیا، آگے نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، کدھر جانا ہے پھر؟ آگے نہیں جانا، اپنے قبلے کی طرف جانا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبلہ تمہارا ہے اور وہ قبضے میں رہے کسی مشرک کے؟ سمجھ گئے؟ گویا کہ مسلمانوں کو آپ فوکس جو ہے وہ کدھر اللہ نے کر دیا؟ مکہ کی طرف کر دیا، کیونکہ اب مکہ کو فتح کیے بغیر تو مسلمان وہاں نہیں جا سکتے نا۔ وہاں سے بت اٹھا سکتے ہیں کہ قبلہ تمہارا ہو اور بت وہاں پڑے ہوئے 360، تو وہ کیا وہ ایسے ہو سکتا تھا کہ مسلمان وہاں جاتے کسی بہانے سے تو جا کر جب وہ وہاں سے بت ختم کر دیتے؟ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی وہی صورت تھی کہ مکہ کو فتح کیا جائے اور جو ہے نا وہ وہاں توحید جو ہے اس کا پرچم سر بلند کیا جائے۔ تو گویا یہ اس کے اندر یہ جو حکمت ہے اس موقع کے اوپر جو ہے وہ مسجد حرام کو، خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دینے کی، تو یہ جو ہے وہ ذرا ذہنوں کے اندر اس کو جو ہے وہ بٹھا لیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر مسلمانوں کا فوکس کدھر رہا ہے؟ مکہ کی طرف ہی رہا ہے۔ بہرحال پھر تھوڑے وقت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے
کوئی حج عمرہ، اس حوالے سے کوئی صفا مروہ، ان کے تذکرے جو وہ ہوتے رہے تاکہ مسلمانوں کی توجہ اسی طرف رہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں ہم نے اپنا فرض حج بھی ادا کرنا ہے، اور یہی اصل کے اندر ہمارا قبلہ ہے۔ تو ہماری غیرت جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ آزاد کرائیں۔ تو یہ اب ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ اس کو کوئی آسان کام نہیں سمجھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو اس کام کے لیے، اس شہادت علی الناس کے فریضے کی انجام دہی کے لیے مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ یہ نوٹ کریں، ابھی یہ سب آیتیں نازل ہو رہی ہیں بدر سے پہلے، ٹھیک ہے نا؟ ہجرت کے 1.5 سال بعد بدر ہو گئی ہے۔ مدینہ ہجرت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1.5 سال بعد بدر ہوئی ہے۔ تو بدر سے پہلے سورہ بقرہ تقریباً مکمل ہو گئی ہے، سوائے وہ سود وغیرہ کی آیات ہیں وہ بعد میں آئی ہیں، باقی مین مضمون جو ہے نا وہ پہلے مکمل ہو گیا۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ بڑا ہمت والا کام ہے، بڑے صبر والا کام ہے، جیسے ہماری وہ زبان میں کہتا ہے انہوں سوکھا نہ لئیو، ان اللہ مع الصابرین، ہاں اللہ صبر اور ہمت والوں کے ساتھ ہوگا۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور نہ کہو ان لوگوں کو جو قتل ہو جائیں اللہ کے رستے میں کہ وہ مردہ ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رستے میں بات قتل قتال تک پہنچ جائے گی، یعنی نری تبلیغ ہی نہ سمجھیو کہ جی بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شہادے کو جو ہے وہ آگے پہنچانا ہے تو بس تبلیغ ہی کرنی ہے نا قرآن دی، نہیں، یہ آگے مرنے مارنے تک بات پہنچے گی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو ان کو جو اس رستے میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اگلی آیت اب آپ دیکھیں گے، آیت کے بعد جو آیت آئے گی وہ پہلی سے بھی زیادہ بھاری آئے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم لازماً تم کو پرکھیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے، یعنی اس راستے میں تمہارے لیے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے، خوفناک قسم کے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ وَالْجُوعِ، بھوک، معاشی تنگیاں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور نقصان مال جان اور پھلوں کے، یہ سب جھیلنے پڑیں گے کس رستے میں؟ شہادت علی الناس کے رستے میں۔ یہ جو تمہیں امت بنایا ہے، امت بنا کر ذمہ داری دی ہے، اس رستے میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کی تیاری کرو، ذہناً سب کے لیے تیار ہو جاؤ، سب قربانیوں کے لیے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے جو یہ ساری قربانیاں دے کر صابر رہیں، یہ ساری قربانیاں دیں اور حوصلہ نہ ہاریں، ہمت نہ ہاریں، ڈٹے رہیں، صبر و ثبات کا مظاہرہ کریں، پیچھے نہ مڑ جائیں کہ جی کام اوکھا ہے بس ساڈے کو نہیں ہوندا۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں جب کوئی مصیبت آئے، اس رستے پر کوئی مصیبت آئے، قالو، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہی ہیں اور
अल्लाह ही की तरफ जो है वो लौटने वाले हैं। क्या मतलब है? हम दुनिया में भी अगर हैं तो किस लिए हैं? अल्लाह की दी गई जिम्मेदारी की अदायगी के लिए। तो अगर इस जिम्मेदारी की अदायगी में हमें मौत आ जाएगी तो हम किधर चले जाएंगे? मरने वाला किधर चला जाता है? अल्लाह के पास। तो अगर हम ये करते करते मर जाएंगे तो हमें क्या है? यहां नोट करें, ये जरूरी नहीं है कि आप काम करके ही जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक मुलाजम है, आप उसको जो है वो यहाँ से कहते हैं कि जी ये पानी का जो कूलर है ये पड़ा हुआ, आप उसे कहते हैं कि वो मुलाजम है आपका, आप उसे कहते हैं कि उठा कर जो है ना वो ये चौथे घर में जो है वो दे के आ जाओ। अच्छा, वो उठा कर चलता है, कहाँ उसने पहुंचना है? चौथे घर में। वो दरवाजे पर जाता है और आप पीछे से आवाज़ देते हैं कि बस यहीं रख दो, वापस आ जाओ। तो क्या वो जिद करेगा कि नहीं जी मैं चौथे घर पहुंचा कर ही आऊँगा? वो तो आपके हुक्म का पाबंद है ना। आपने कहा चौथे घर दे, बल्कि उसको दिल में तो खुशी होनी चाहिए कि उसे इतना सारा सफ़र जो है वो कम हो गया उसका। ठीक है ना? तो काम दिया है, जब तक तुम जिंदा हो, जब तक तुम्हारे पास सलाहियतें हैं, वसाइल हैं, वो तुमने लगाते रहना है। जब अल्लाह की आवाज़ आ गई है तो वो किसी को जो है वो बदर में आ गई, किसी को ओहद में आ गई, किसी को मक्का में भी आ गई। मक्का में भी तो यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनको वहाँ ही आवाज़ आ गई। तो उनका क्या रद्द अमल है, उनका क्या सोच है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम उसी का काम कर रहे हैं, उसी के हुक्म पर ये जो कर रहे हैं ये भी तो उसी के हुक्म पर कर रहे हैं। तो अब अगर उसने हमें दूसरा हुक्म दे दिया, वापसी बुला लिया, तो हमें जाने में क्या रुकावट है? कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। और यही वो लोग हैं कि जिनके लिए सलावात हैं उनके रब की तरफ से। यहाँ एक और बात भी नोट कर लें, हमारे यहाँ ये बड़ा झगड़ा रहता है कि जी सलात किस पर होती है। ठीक है ना? ये अल्लाह ताला कहता है कि ऐसे सब लोगों पर अल्लाह की तरफ से सलात होती है, सलावात होती है। उला सलात की जमा सलावात है ना। किन पर? ये पीछे जो 2-4 आयतों के अंदर जो है वो जो मजमून आया है ना कि जो ये सब कुर्बानियाँ दें और जब अल्लाह की आवाज़ आए तो जैसे कहते हैं कि अपना काम छोड़ा तो चल पड़े, उस तरफ चल पड़े। फरमाया उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। यही वो लोग हैं कि जिनके लिए सलावात हैं उनके रब की तरफ से और उनके रब की इनके लिए रहमत है। वउलाइका हुमुल मुहतदून। और यही हकीकत में हदायत पाने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये जिनकी ये औसाफ नहीं हैं, ये खूबियाँ नहीं हैं, वो फिर अपने आप को सोचें कि वो अगर अपने आप को हदायत याफ्ता समझते हैं तो फिर फ़र्क क्यों आ रहा है? ठीक है ना? ये अल्लाह तो इनको हदायत याफ्ता करार दे रहा है। इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। ज़रा आपने नोट किया कि ये सफ़ा मरवा का जिक्र कहाँ आ गया? वैसे मैंने इशारा तो कर दिया था अभी। वो किबला दिया है ना, तो सफ़ा मरवा कहाँ है? ये भी वहाँ ही है। इसलिए ताकि तुम अब फोकस करो इसी पर ही। हालांकि देखें जितना मक्की कुरान है उसमें कोई इस तरह का जिक्र ही नहीं है हज का या सफ़ा मरवा का या कुछ और। हालांकि नबी वहाँ मुसलमान मक्का में रह रहे हैं। ये हज का जिक्र जो है ना वो
آیا ہے تو سورہ حج میں آیا ہے. یہ سورہ حج کے بارے میں یہ ہے کہ یہ سفر ہجرت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو وہاں نازل ہوئی ہے. تو اس کو یہ بعض مکی کہہ دیتے ہیں یا بعض مدنی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ یا نہ مکہ ہے نہ مدینہ ہے، پھر تو اس طرح جو ہے نا. لیکن 2/3 ایسا قرآن کا نازل ہوا ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے؟ حالانکہ وہاں مسلمان رہتے ہیں، مسلمان حرم میں جائیں، نماز پڑھیں، دوسرا تیسرے معاملات ہے، وہاں کوئی 2/3 ایسے میں کوئی ذکر نہیں ہے. مدینے پہنچے ہیں، اچھا وہاں قبلہ بھی نہیں دیا. یہاں پہنچے ہیں تو قبلہ دیا ہے جو دشمنوں کے قبضے میں ہے. ہاں تو پہلے بھی دشمنوں کے قبضے میں، لیکن اب تو بالکل جسے کہتے ہیں کہ دور ہی ہو گئے. اور اب صفا مروہ یاد کروا رہا ہے اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارا ہی ہے، اور جو چیز تمہاری ہوتی ہے پھر وہ تم نے خود سوچنا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کو جو ہے وہ واگزار کروائیں، کیسے چھڑائیں، کیسے آزاد کروائیں. اچھا اس میں اب یہ بات ہے کہ آدمی کہے گا کہ جی واگزار کرانے میں تو جان جائے گی، تو وہ پہلے بتا دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. مرنے مرانے والی بات نہیں کر رہی، وہ تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا کہ اس راستے پہ یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، جنگیں بھی ہو سکتی ہیں، قتل بھی ہو سکتے ہو. تو وہ ذہنی طور پر تیار کروانے کے بعد اب اللہ فرما رہا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک یہ صفا مروہ جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، شاعر اللہ میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر، تو جس نے بھی حج کیا اللہ کے گھر کا یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ ان کا بھی طواف کرے گا. یہ اس سے پہلے جو ہے وہ کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ مکہ کے جو مشرکین تھے تو انہوں نے پھر اصل میں یہ بات بھی یہاں نوٹ کر لیں کہ جن کو ہم مشرکین عرب کہتے ہیں نا یا وہ اصل میں کیا تھے؟ وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ان کے دین کو بگاڑتے یہاں لے آئے تھے. ویسے عام طور پر میں جب وہ بات کہتا ہوں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو لوگ غصہ بھی کر جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بگڑے ہوئے مولوی تھے، یہ جن کو آپ ابو جہل کہتے ہیں، امیہ بن خلف کہتے ہیں، ابو لہب کہتے ہیں، وہ بگڑے ہوئے مولوی تھے. مولوی کون ہوتا ہے؟ جو مسجد کا متولی ہوتا ہے. مسجد تو دنیا کی سب سے مقدس مسجد کے متولی تو وہی تھے. مسجد حرام، خانہ کعبہ یہ مسجد ہی ہے نا. تو یہ اس مسجد کے وہ متولی کیسے بنے تھے؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، اولاد تو ان کی ہے نا. تو جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ایک بڑا پیر ہوتا ہے اور وہ کوئی اچھا نیک بھی ہوتا ہے، تو پھر اس کی اولاد آگے چلتے چلتے گدی تو وہی ہوتی ہے نا. اب وہ کمائیوں کے رستے بن جاتے ہیں تو وہ چلا کہاں سے ہے؟ تعلق تو ادھر ہی جوڑتا ہے نا. تو وہ حج بھی کرواتے تھے، نمازیں بھی پڑھاتے تھے. یہ مکے کے لوگ نمازیں بھی پڑھتے تھے. مسجد ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھیں گے؟ البتہ سورہ انفال میں فرمایا وما کان صلاتهم عند البیت الا مقام و تصدیہ. ان کی نماز جو ہے وہ سیٹیاں تالیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں اس کی. وہ علیحدہ بات ہے. تو یہ سمجھ لیں جب مولوی بگڑتے ہیں تو پھر اسی طرح بگڑتے ہیں. وہ آج بھی ایسے ہی بگڑتے ہیں. تو انہوں نے پھر اس طرح کے مسئلے جو ہے وہ مذہبی مسئلے سارے وہی بتاتے ہیں نا. مذہبی مسئلے تو مذہبی آدمی نہیں بتانے ہیں نا. یہ عرب والوں کو جس وقت کوئی مذہبی مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ کس کے پاس جاتے تھے فتویٰ لینے کے لیے؟ یہی ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، یہی فتوے دینے والے تھے. تو فرمایا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی گناہ نہیں ہے اگر ان دونوں کا طواف کیا جائے. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، تو جو بھی خوشی کو خیر کا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ
قدردان ہے اور جاننے والا ہے کہ کون آدمی ہے پورے ذوق شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ یا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر جو ہے وہ سرشار ہو کر کوئی کام کر رہا ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی. اب دیکھیں یہاں پھر ایک اہم لفظ آ گیا, یکتمون. مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس کو نظر انداز کرو گے, کس کو؟ حج کو, عمرے کو, اور کہو کہ چلو ٹھیک ہے جی نماز تو اتوں بھی ہو ہی جاتی ہے نا, جداں ساڈی اتوں ہو جاتی ہے خانہ کعبہ نمو کر کے, تو انہاں دی مدینے بھی ہوندی سی, تے پرے جا کے بھی کتے ہو جائے گی, کیڑا پنگے نو پوے ہیں. رہن دے اتھے ابو جہل نو قابض, رہن دے امیہ بن خلف نو قابض. بھائی منہ ہی کرنا ہے نا, اللہ نے تو منہ ہی کرنا کیا ہے, منہ کر لینے تو مدینے بھی ادھر منہ ہو سکتا, باقی پوری دنیا تو بھی ہو سکتا ہے. یا اللہ نے حج کا کہا ہے تو ظاہر بات ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ ڈالتا نہیں ہے, تو ہماری وسعت ہے نہیں وہاں جانے کی, ٹھیک ہے, لہٰذا ہمارے اوپر پر وہ ضروری نہیں ہے. یہ کتمان ہوگا, تم نے کوشش کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, جتنا بھی ٹائم لگ جائے وہ علیحدہ بات ہے, یا نہیں ہو سکے تو نہیں ہو سکے, لیکن تم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے کہ وہ تمہارا قبلہ ہے اور وہ تمہارے قبضے میں ہونا چاہیے, اور وہاں تمہارا ایک فرض ادا ہونا ہے. اور نوٹ کر لیں, نماز تو وہاں بھی پڑھی جا سکتی تھی, حج نہیں ہو سکتا تھا, مکے جائے بغیر حج نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے یہ جو ہے وہ یہ جو تذکرہ صفا مروہ کا یا حج کا آ رہا ہے نا, وہ اس پس منظر میں آ رہا ہے کہ اپنے آپ کو فوکس کرو اس کی طرف. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو فوکس کرو اور اس کو آزاد کروانے کے لیے کوشش کرو. دوسرا کیا ہے پھر, یکتمون کیا ہوگا, سنی انسنی کر دو, بس ٹھیک ہے, نہیں ہوتا, مشکل ہے, ناممکن ہے, ہمارے بس میں نہیں ہے, ہماری وسعت میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات, بے شک وہ جو چھپاتے ہیں کس چیز کو, ما انزلنا من البینات, جو ہم نے نازل کیا اپنی کھلی بینات, یہ کھلی آیات, کھلی نشانیاں, یہ آیات بینات ہدایت, یہ جو کھلی ہدایت ہے, یہ قرآن کیا ہے, کھلی ہدایت ہے. جو اس کے اندر ہم نے بیان کیا, اس کو جو چھپائیں, تو چھپانا کس کے مقابلے میں ہے, چھپانے کے اپوزٹ کیا ہے, پیش کرنا. پیش کرنا یعنی یہ دیا تمہیں کس لیے ہے, چھپانے کے لیے کہ پیش کرنے کے لیے؟ پیش کرنے کے لیے, دنیا کے سامنے پیش کرنا تم نے اسے. تو تم اس کو جو وہ نہ خود اس کے اوپر عمل کرو اور بس جیسے کہتے ہیں کہ اوور لک کر دو. تو کیونکہ کتمان والوں کا پیچھے بتا دیا کہ پرانی امت جو ہے, سابقہ امت جو ہے, اس نے کتمان ہی کیا تھا نا, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ. تو تم کتمان نہیں کرنا, کیونکہ جو کتمان کریں, ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی, جو ان واضح نشانیوں اور ہدایت میں سے کتمان کرتے ہیں یا کتمان کریں گے, من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, اس کے بعد کہ ہم نے تو یہ کتاب کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے, کس کے لیے, لوگوں کے لیے. یہ من بعد ما بیناہ, من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, اس کے بعد کہ ہم نے یہ جو کتاب کے اندر واضح کیا ہے, یہ کس کے لیے کیا ہے, یہ تمام لوگوں کے لیے کیا ہے, للناس. تو یہ تم اس کو چھپانے کا سوچو گے تو یہ سمجھ لو کیا انجام ہوگا, چھپانے والوں کا انجام, اولئک یلعنہم اللہ, ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ لعنت کر دیتا ہے. جو کتمان کرتے ہیں ان کے اوپر کیا کرتا ہے, پہلی بات لعنت کر دیتا ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ,
اور لعنت کرتے ہیں ان کے اوپر سب لعنت کرنے والے. اور اگر بالفرض کبھی ایسا ہو جائے یا کسی کو بھول کر ذہن کے اندر یہ خیال آ گیا کہ چلیں ہمارے کون سا بس میں ہے مکہ جانا، ممکن ہی نہیں ہے، لہذا ہمارے اوپر وہاں جا کر جو ہے وہ حج وغیرہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یا قبلے کو آزاد کروانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، تو بس دبک کے بیٹھ جاؤ، تو پھر تو یہی انجام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے لعنت، اور لعنت کرتے ہیں ان کے اوپر سب لعنت کرنے والے. اور اگر کسی کے ذہن میں ایسی بات آئی ہے تو وہ یہ سمجھ لے. اور دوسرا پھر رستہ کیا ہے اس لعنت سے نکلنے کا؟ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو توبہ کر لیں. کوئی دل میں خیال تو آیا، ٹھیک ہے نا، ذہن کے اندر کوئی خرابی تو آئی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد توبہ کی. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی. وَأَصْلَحُوا، توبہ کا مطلب نرا توبہ نہیں ہے، ساتھ اصلاح بھی ہے، اصلاح بھی کر لی. اور پھر اگلی بات کیا ہے؟ وَبَيَّنُوا، اب بیان کرنے لگ گئے. پہلے کیا کر رہے تھے؟ پہلے کتمان کیا تھا نا، ان الذین یکتمون، یعنی پہلے کتمان کر کیا، اب توبہ کی، اصلاح کر لی، اور کتمان کے برخلاف کیا ہے؟ بیان کرنا شروع کیا، بتانا شروع کیا. مولوی صاحب کا کام تو یہ ہے نا کہ وہ بتائے کہ یہ ہمارا فرض ہے، سود حرام ہے، اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو برداشت نہیں کیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا یمحق اللہ الربا، البتہ ہمارے ملک میں سود چل رہا ہے اور اس کو مٹانا فرض ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ بات تو کرے نا. اور خاص طور پر جو دیکھیں، نماز تو آپ پڑھ لیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جو کام آپ ہو نہیں رہا اس کو تو زیادہ بولنے کی ضرورت ہے نا اس کے اوپر. یعنی جو کام آپ کے بس میں ہی نہیں ہے تو اس کو تو زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے، بمقابلہ اس کے کہ جو کام آپ، بھائی داڑھی آپ رکھ سکتے ہیں نا، آپ کے منہ پر ہے نا، کوئی آپ کو منہ سے آ کر داڑھی جھاڑتا تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہی رکھوانے کے پہ لگے ہوئے ہیں. تو وہ ایک وہ کام، جیسے میں نے سود کا کہا، ظلم کا کہا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس سے زیادہ زوردار طریقے سے لوگوں کے علم میں آنا چاہیے نا. تو فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، سوائے ان لوگوں کے لعنت سے وہ لوگ نکلیں گے جو توبہ کر لیں گے، اصلاح کر لیں گے، اور پھر اسے بیان کرنے لگ جائیں گے. فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ان کی اللہ توبہ بھی قبول کر لے گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک میں تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اور وہ لوگ کہ جو توبہ نہیں کریں گے، اسی طرح ہی مر جائیں گے، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، ناشکری کی، اور اسی ناشکری کے اندر جو وہ مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو ان کے اوپر لعنت ہوگی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، اور بغیر توبہ کے مرے تو لعنت سے بھی نہیں نکلیں گے، ہمیشہ لعنت میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور جب اللہ ان کو اس کتمان کی سزا دے گا، اس چھپانے کی، قرآن کو چھپانے کی یا قرآن کے احکامات کو چھپانے کی سزا دے گا، لا یخفف عنہم العذاب، تو اللہ ان کو عذاب دیتے وقت ہلکا ہاتھ نہیں کرے گا، نرمی نہیں کرے گا. ولا هم ینظرون، نہ اس کے اندر ان کو جو ہے وہ کوئی ڈیل دے گا. ڈیل مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک جوتا مار کے تھوڑا وقت دے کے دوسرا مارا، ایسا نہیں ہوگا، یہ درمیان کا وقفہ نہیں دے گا.
व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, देखो तुम्हारा माबूद तो बस एक ही है। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, माबूद तो तुम्हारा बस एक ही है। ला इलाहा इल्लाहू, उसके सिवा कोई और माबूद नहीं है। अर्रहमानुर रहीम, और वो इंतहाई मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अब इसके बाद जो है ना वो आप समझ गए हैं ना कि एक तरफ बताया गया कि तुम्हारी जिम्मेदारी है शहादत अलन्नास, और दूसरी तरफ बताया कि ये शहादत अलन्नास का फरीज़ा जो है ये जान भी मांगता है, निरा माल नहीं मांगता, माल भी मांगता है, जान भी मांगता है, ठीक है ना। इसमें तुम्हारी जान भी की कुर्बानी भी हो सकती है। वला तकूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और फिर आगे जाके क्या बताया कि अगर किसी आदमी ने इस जिम्मेदारी को मुश्किल जानकर कितमान किया, नोट कर लें कितमान क्या है। कितमान ये है, ये नहीं है कि जो है ना वो मैंने नमाज नहीं पढ़ी, मैंने नमाज पढ़ी है, मैंने हलाल खाया है, मैंने सच बोला है, मैंने बच्चे पाले हैं, हलाल से पाले हैं, मैंने अपने बच्चों की शादी की है, हलाल से शादी किया। लेकिन वो रसालत वाली ड्यूटी तो हमने कौन सी की है? वो तो ये नहीं थी, ये तो वो ड्यूटी नहीं है। वो उस ड्यूटी को तो उसका कितमान तो हम सारे कर रहे हैं। हम उसे, पहली बात तो यह है कि हम उसे फ़र्ज समझते ही नहीं, हम उसे अपनी ड्यूटी नहीं समझते, तो हमने उसका करना क्या है? तो जो उसको मतलब ये है कि बताया कि जो कितमान करें वो अल्लाह की लानत में आ जाते हैं, और अल्लाह ताला की लानत में से निकलेंगे तब जब तौबा करेंगे और अपनी इस्लाह करेंगे, और अब उसे बयान करना शुरू करेंगे। जो पहले कितमान कर रहे थे अब क्या करेंगे? बयान करना शुरू करेंगे। तो ये निकल आएंगे। अल्लाह इनके हक़ में रहमान है, रहीम है। अब चूंकि इसके लिए ईमान की मजबूती चाहिए, ये नोट कर लें, असल के अंदर ये ईमान की मजबूती जो है ना, इसके बगैर फिर इंसान जो है ना वो आगे नहीं बढ़ सकता। दो चीज़ें हैं, ईमान का मजबूत होना, आखिरत के अंदर जो वो हिसाब किताब। तो अब यहाँ जो मजमून शुरू हो रहा है ना, इसका तल्लुक ईमान के साथ। फरमाया इन्ना फ़ी खल्क़ि समावाति वल अर्द, क्योंकि ईमान हासिल करने के दो सोर्सेज हैं। अब यहाँ मैं तफसील में नहीं जा सकता, बस एक मैं मिसाल चलें दे देता हूँ आपको। कारागरी से आप कारीगर को पहचान लेते हैं। ये मकान क्या है? कारागरी है, कारीगर तो यहाँ नहीं है। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर मत तामीरात का इल्म आपको है, तो आप इस मकान को देखकर कारीगर को पहचान लेंगे, ठीक है ना। अगर ये अच्छा बना हुआ है तो आप उसके इल्म की दाद देंगे, उसके हुनर की दाद देंगे। अगर ठीक नहीं बना हुआ तो आम आदमी को नहीं पता लगना, उसको जिसको तामीरात का इल्म होगा उसको ही समझ आएगी। आम आदमी तो जिस तरह वो सादिक साहब कहता है असी तो इदा ही बना देते हैं, वो फिर ऐसे ही होता है कि एवं ही बना देते, जिधर कोठा से दिल किता छत देता। तो वो जो है ना फिर ऐसे। अब इस कायनात के अंदर हर चीज़ जो है वो क्या है? कारागरी है। तो इस कारागरी से कारीगर को जब वो पहचानना है, तो जब कारीगर को आपको पहचान लेंगे तो वही चीज़, वही ईमान है। अल्लाह की पहचान ही ईमान है ना। इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्द, बेशक आसमान व ज़मीन की तख्लीक
वख्तिलाफ लैल वन नहार, और रात और दिन का जो है वो अदलना बदलना। वलफुल्क लती तजरी फिल बहर बिमा यनफउ नास, और वो कश्ती जो चलती है जो है वो पानी के अंदर या समुंदर के अंदर, और जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला नफ़ा देता है लोगों को। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन मा, और वो जो आसमान से अल्लाह ताला जो है वो पानी उतारता है, बारिश करता है। फ़अहया बिहिल अर्द बाद मौतिहा, और फिर इसके ज़रिए से जो है वो मुर्दा ज़मीन को इस पानी के ज़रिए से ज़िंदा कर देता है। वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, और इसके ज़रिए से कितने ही जानदार हैं जो उसने फैला दिए जो है वो इस ज़मीन के अंदर जो है वो कितने ही, वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, और कितने ही जानदार हैं जो उसने फिर इस ज़मीन के अंदर फैला दिए। व तसरीफ़ रियाह, और हवाओं का अदलना बदलना। वस्सहाबिल मुसख्खर बैन समाई वल अर्द, और बादलों का मुसख्खर हो जाना आसमान और ज़मीन के दरमियान। लआयातिल लिक़ौमिन याक़िलून, इस सब के अंदर निशानियाँ हैं। किस चीज़ की निशानियाँ हैं? मारफत रब, अल्लाह की पहचान, और ये पहचान ही ईमान है। ठीक है, इसकी निशानियाँ हैं जो इसमें गौर व फिक्र करें। अब उसके मुकाबले में वमिन अन्नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, लोगों में से हैं जो अल्लाह का मद्दे मुकाबल बनाते हैं उसके अलावा दूसरों को। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, और फिर उनसे मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत की जानी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करने वाले होते हैं। वलौ यरल्लज़ीना ज़ालमू, अगर देख लें आप उन जालिमों को, इज़ यरौनल अज़ाब, यानी जिन्होंने जुल्म किया था, शिरक किया था, अल्लाह के अलावा दूसरों को जो है वो अहमियत दी थी, दूसरों से मोहब्बत की थी, तो जिस वक़्त वो इज़ यरौनल अज़ाब, जिस वक़्त वो अज़ाब को जो है वो देखेंगे, यानी नज़र आ रहा होगा उनको अज़ाब, अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, और ये बात उनके ऊपर वाज़ेह हो जाएगी कि हर कुव्वत अल्लाह के पास ही है। वो जिनको हमने समझा था वो तो आप वेले हैं, यानी जिनको हमने समझा था कि ये हमें छड़ाएंगे, ये हमारी दस्तगीरी करेंगे, ये हमें जन्नत में ले जाएंगे, ये अल्लाह को नज़दीक नहीं आने देंगे हमारे हैं, वो तो आप जो है वो पकड़ने आए हुए हैं, उनको अपना आप छड़ाना मुश्किल हो गया। अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, सब उनके पास कोई कुव्वत ही नहीं है जिनको हमने समझा था, सारी कुव्वत किसके पास है? अल्लाह के पास है। व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और अल्लाह जिन्होंने दूसरों को समझा हुआ था उनको अजाब देने में भी बड़ा सख्ती कर रहा है। अल्लाह सख्त बड़ा है, सज़ा बड़ी दे रहा है, तो वो जिनको हमने छड़ाने वाले समझा था वो खुद बेबस हैं। इस तबर लज़ीन तबऊ, जिस वक़्त इलाने बरात कर देंगे वो जिनकी पैरवी की गई थी, मिनल लज़ीन तबऊ, अब वो दुनिया के अंदर जिनको समझते थे कि ये हमारे पीरो मुर्शिद हैं, ये हमें जो है वो छुड़ा लेंगे, अब वहाँ वो तो कहेंगे जी हमारा तो अपना छूटना मुश्किल है, तुम्हें कैसे छुड़ाएं हैं? तो वो इलाने बरात कर देंगे कि अपनी आप ही भुगतनी पड़ेगी। वाइज तबर लज़ीन तबऊ मिनल लज़ीन तबऊ, जिस वक़्त इलाने बरात कर देंगे वो जिनके पीछे लगा करते थे। किन से? वो पीछे लगने वालों में से, यानी वो पीर जो हैं इलाने बरात कर देंगे मुरीदों से। वराउल अजाब, क्यों इलाने बरात करेंगे? दुनिया में तो नहीं करते, दुनिया में तो वो कहते हैं होर फंसा के लेके आओ, साढ़े कोल होर मुरीद बनाओ। वराउल अजाब, क्योंकि उनको अजाब नजर आएगा ना, अब नहीं वो ऐसा कहेंगे। व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, और उनका आपस के राब्ते ख़त्म, ये पीर मरीद के राब्ते ख़त्म, वो बस दुनिया में थे। वक़ाल लज़ीन तबऊ, तो कहेंगे वो लोग जिन्होंने पैरवी की थी, ठीक है, वो कहेंगे लौ अन्ना लना कर्रा, अगर हमें एक मौका मिल जाए, क्या मौका मिल जाए? दुनिया में जाने का। फ़नतबर्रा मिनहुम, तो हम इनसे इलाने बरात कर दें, कमा तबर्रऊ मिन्ना, जैसे आज ये हमें
ہم سے اعلان برات کر رہے ہیں. جیسے آج ہمارے ساتھ یہ رشتہ توڑ رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ وہاں رشتہ توڑ دیں دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا کہ ان کو حسرت ہوگی, اپنے کیے پر حسرت ہوگی. وما ہم بخارجین من النار, لیکن حسرتوں کی وجہ سے وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اب دیکھیں ایمان کے بعد وہ جو ذمہ داری ہے اس کے لیے حلال کھانا بھی ضروری ہے. کون سی ذمہ داری؟ شہادت علی الناس کی ذمہ داری جو ہے. اب وقت نہیں ہے, بر تیزی کے ساتھ یہ ہم پڑھ رہے ہیں چند آیتیں, تو یہاں آپ نے خود ہی غور کرنا ہے. یہ ان کا تعلق ہے بامی ایک دوسرے کے ساتھ. نرا یہ نہیں ہے, ایک یہ ہے کہ شرک نہ کرو, دوسرا یہ ہے کہ حلال کھاؤ. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, لوگوں کھاؤ جو کچھ ہم نے زمین کے اوپر جو ہے وہ پیدا کیا ہے حلال اور طیب دیکھ کر. حلال تو حلال آپ سمجھتے ہیں, طیب رشوت, سود, جھوٹ, ملاوٹ, یہ اس سے بے شک آپ جو مرضی خریدیں. بکری کا گوشت خریدیں لیکن رشوت کے پیسے سے خریدیں, اور بکرے کا گوشت جو ہے وہ آپ خریدیں, بکرا قربانی کے لیے خریدیں, سود کے پیسے سے ہو, ملاوٹ کے پیسے سے ہو, ظلم کے پیسے ہو, بہن بیٹی کیا وراثت روک کر جو ہے وہ آپ وہ بھی حرام ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور دیکھو شیطان کے نقش قدم کے اوپر نہ چلنا. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء, بے شک وہ تو تمہیں مشورہ دے گا برائی کا اور بے حیائی کا. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اور تمہیں یہ مشورہ دے گا کہ تم اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ بات کہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جس وقت ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ, اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا, تو وہ کہتے ہیں قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اتباع کریں گے اس کی جس کے اوپر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو. قرآن کے مقابلے میں کوئی پیر نہیں ہے, کوئی آباء و اجداد نہیں ہے, کوئی دوسرا نہیں ہے. قرآن و سنت سب سے اوپر ہے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا, کیا پھر بھی کہ جب ان کے آباء و اجداد کو عقل سے کام ہی نہیں لیتے تھے, یعنی چلے ٹھیک ہے آباء و اجداد کی بات جو ہے اس کو پرکھ لیں قرآن و سنت پر, اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے چلیں. ولا یہتدون, اور نہ وہ ہدایت یافتہ تھے. ومثل الذین کفروا, اور مثال ہے ایسے کافروں کی کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء, مثال ہے ان کافروں کی ایک پکارنے والے کی طرح جو پکارتا ہے اس کو جو کچھ بھی نہ سنے سوائے چیخ پکار کے. الا دعاء و نداء صم بکم عمی فہم لا یعقلون, یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, یہ عقل سے کام نہیں لیتے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کلوا من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے پاکیزہ کی شرط کے ساتھ. وہی پاکیزہ, رشوت, حرام, ملاوٹ, کم تولنا, کسی کی جیب کاٹنا, کسی کا حق, وہ حلال نہیں ہے. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون, اور اللہ کا شکر بھی کرو. اللہ کا شکر کیسے ہوگا؟ وہ ذمہ داری ادا کرو جو شہادت علی الناس کی ذمہ داری دی گئی, وہ ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو, اسی کی عبادت کرنے والے ہو, تو پھر یہ کام کرو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, اور بے شک حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر مردار, خون, خنزیر کا گوشت, وما اہل بہ لغیر اللہ, اور وہ جس کے اوپر غیر اللہ کا نام دیا گیا ہو. وہ ضروری نہیں ہے کہ ذبح ہو, وہ نیاز, نظر نیاز جو کچھ بھی ہے غیر اللہ کی, وہ درست نہیں ہے. فمن اضطر, البتہ جو کوئی مجبور ہو گیا, غیر باغ ولا عاد. اچھا یہاں ضروری بات ہے پر تھوڑا سا میں اس پہ بول ہی لیتا ہوں. اب کیا مجبوری ہے بھائی؟ اللہ حرام کو حلال کر رہا ہے, کیا مجبوری ہے؟ یہ مجبوری ہے جہاد کی. ویسے عام بھی اس کے اوپر عمل ہو سکتا ہے. ابھی افغانستان کے اندر 20 سال جنگ رہی ہے,
تو اوپر سے بمباری ہو رہی ہے، دشمن ہے، کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ سرنگوں کے اندر یا غاروں کے اندر گئے ہوئے ہیں، وہاں کیا ان کے پاس سپلائی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ غزہ والوں کے پاس کیا ہے؟ جہاد جب آپ کریں گے تو لازمی تو نہیں ہے کہ آپ کو کھانا ملے، تو وہاں کو حرام ملتا ہے تو وہ بھی آپ کو شوگر مار کر بھی ملتا ہے تو کھا سکتے ہیں۔ اصل میں تو یہ اس پس منظر میں یہ بات آ رہی ہے نا کہ جب آپ نے وہ ذمہ داری ادا کرنی ہے تو یہ اللہ ریلیکسیشن دے رہا ہے۔ غیر باغن ولا عادن فلا اسم علیہ، تو جو کوئی بھی مجبور ہوا بغیر باغی ہونے کے، اس کے بغاوت نہیں کی اس نے، اللہ سے مجبور تھا، ولا عادن، نہ وہ پھر حد سے بڑھے اپنی مجبوری کے حد تک، فلا اسم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں اگر اس نے اس میں سے کھا لیا کچھ، وہ ضرورت پوری کر لی اپنی۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ ہے مغفرت کرنے والا و رحم کرنے والا۔ ان الذین یکتمون، دیکھیں یہاں پھر یکتمون، یہ بار بار آ رہا ہے کہ تم ایسے بہانے بنا کر جو ہے وہ اپنے اس فریضے کو نظر انداز کرو۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ جو کتمان کریں جو ہم نے کتاب کے اندر نازل کیا، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کی جگہ جو ہے وہ معمولی مفادات کو ترجیح دیں، دنیا کے معمولی مفادات کو ترجیح دیں۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، اور یہی ہیں کہ جو اپنے پیٹوں کے اندر نہیں بھرتے کچھ اور مگر آگ۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ بات بھی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کو ایک دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی لے لی ہدایت کے بدلے۔ یہ ہدایت پا کر ایمان پر آ کر کیوں گمراہ ہوئے؟ کہ انہوں نے کتمان کیا، یعنی ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہوئے کتمان کرنے کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ ہیں جنہوں نے گمراہی لے لی ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے عذاب لے لیا۔ ہونی تو مغفرت تھی کیونکہ ایمان لائے تھے، لیکن کتمان کیا تو گمراہ ہوئے اور جو ہے وہ عذاب کے مستحق بنے۔ فما اصبرہم علی النار، کتنا صبر ہے آگ پر، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیسے ہیں کہ انہیں آگ سن کر بھی اپنی اصلاح کا خیال نہیں آتا۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو جو کتاب نازل کی ہے وہ بالکل حق ہے، ایسا ہی ہے جیسا اللہ فرما رہا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور جو اختلاف کریں کتاب سے، کتاب کچھ کہے وہ کچھ کہیں، کتاب کہے یہ جہنم میں جاتا ہے، اس نے اپنے پیٹ میں آگ ڈالی ہے، وہ کہیں اللہ رحیم ہے، تو وہ کتاب سے اختلاف ہی کر رہا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے کہ جو سود کھاتا ہے وہ ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے اور یہ کہے جی کوئی نہیں اللہ معاف کر دے گا، تو کتاب سے اختلاف یہ ہے۔ ان الذین اختلفوا فی الکتاب، جو کتاب سے مختلف ہوئے، جنہوں نے اللہ کی کتاب سے اختلاف کیا، کتاب کچھ کہتے ہیں وہ کچھ کرتے ہیں، لفی شقاق بعید، وہ ضد میں پڑ گئے اور ضد میں بہت دور چلے گئے ہیں، یعنی کتاب سے بھی ضد مخالف ہو کر ضد میں بہت دور چلے گئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔